سیدنا عمر بن خطاب کے زمانے میں جب شام سے آگے فوجیں گئی، حضرت ابو عبیدہ بن جراح فوجوں کے امیر تھے۔ اب انہوں نے جانا تھا بیت المقدس میں نماز پڑھنے، اور وہاں ارد گرد سارے عیسائی تھے۔ امیر نے کہہ دیا کہ سیدھے چلے جانا ہے، نماز پڑھ کے واپس آ جانا ہے۔ مسلمان اپنی چھامنیاں کافروں کے علاقے سے دور رکھتے تھے۔ جب آگے جاتے تھے کہ ہماری بود و باش کافروں سے علیحدہ ہو، ان کے طور طریقے سے اللہ کے نبی نے فرمایا اپنی شکل و شباہت کافروں کی اختیار نہ کرو۔ ننگے سر آ جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے زندگی میں ایک فرد بھی ننگے سر نہیں پڑھا۔ غیروں کا طریقہ ہے، مسلمان ننگے سر کبھی ہوتا تھا، غیروں کے لباس پہن کر بھی خوش ہوتے ہیں۔ خوش تو ہونا چاہیے محمد الرسول اللہ کا لباس پہن کر۔ سونے اگلی بات، جب ہجرت کرتے تھے مسلمان، کافروں سے آتے تھے مدینہ یا مکہ، انہیں یہ کہا جاتا تھا جریر ابن عبداللہ آئے، اللہ کے نبی نے بیعت کی، یہ علاقے کے سردار تھے۔ آپ نے فرمایا تیرے ایمان کامل کی شرط یہ ہے کہ کفر کی بستی چھوڑ دو، اس لیے کہ جہاں کفار کا غلبہ ہوگا وہاں طور طریقے انہی کے آئیں گے۔ گدھا جو جائے گا نمک کی کان میں، چند دن کے بعد وہ بھی نمک بن جائے گا۔ اس لیے اغیار کو یہ بات سمجھ آئی ہے کہ مسلمانوں کو اپنے ملکوں میں لاؤ اور انہیں اندر سے ایسی خوراک دو، سلو پوائزن اندر سے، جس سے ان کا ایمان تحلیل کر دو۔ یہ ان کی ریسرچ میں بتا رہا ہوں کہ 3 پشتوں کے بعد ان میں اسلام کا نام بھی نہ رہے۔ وہاں پاؤنڈ تو کٹھے کر لیے، ڈالر کٹھے کر لیے، لیکن اولاد اسلام کو خیر بات کہتے ہیں۔ اسلام کیا چیز ہے؟ کوئی چیز نہیں۔ ڈیفینس میں ایک آدمی کی 5 ایکڑ کی کوٹھی کراچی میں، اولاد چلی گئی، باپ مر گیا، دادا پڑا ہے، خبر ملی کہ بیٹا بیٹی عیسائی بن گئے۔ کہا ذرا مجھے مل تو جاؤ، میں تمہیں دیکھ لوں۔ انہوں نے کہا ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ جب دادا مر گیا خبر آئی، وہ وہاں سے آئے، اور آنے کے بعد یہ ڈیفینس کی کوٹھی بیچی، سارا مال بیچ کر وہی چلے گئے۔ تھے عیسائی، حالانکہ اسلامی اصول میں کافر مسلمان کا وارث نہیں بنتا اور مسلمان کافر کا وارث نہیں بنتا۔ بیٹا کافر ہو جائے تو وراثت کا حقدار نہیں ہے، بیٹا قتل کر دے تو باپ کی جائیداد کا حقدار نہیں رہتا، ختم۔ وہاں گئے اکثریت، اس لیے وہ گم ہو گئے۔ انہوں نے کہا ایسا انہیں رہائش دو، ایسا کر لو۔ اب کیا کرے گا؟ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہاں کے حالات سنے بھی تھے، دیکھے بھی تھے۔ باپ گھر بیٹھا ہے، بیٹا لڑکی کو بغل میں لے آتا ہے، یہ نہیں کہہ سکتا کہ باہر نکال دو، نکال سکتا ہے باہر؟ تم نے مادے کے پجاری بنے، اسلام خیر بات کہہ دیا، صدا کی جہنم لے لی۔ ہمیشہ کے لیے اسلام خیر بات عبدالآباد کی دوزخ میں چلے گئے۔
اور یہ جو کہتے ہیں یہ ریٹرن یورپ ہے، امریکہ ہے، اور یہ یا وہاں جا رہا ہے، جب جا رہا ہوتا ہے ماشاءاللہ کہتے ہیں۔ ہمارے ایک بزرگ کہتے تھے یہ ماشاءاللہ کہنے والے استغفار کریں، یہ استغفار کریں، ان کا بچہ ملحد رہتا ہے یا مسلمان بھی رہتا ہے یا نہیں، ملحد بنتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا وہ آئے تو انہوں نے مشورہ کیا عیسائیوں نے کیا کریں، انہوں نے کہا جب تک ان کے ساتھ مدد الہی ہے تو ہم انہیں مار نہیں دے سکتے، انہیں گناہوں میں پھنسا دو۔ کیا طریقہ اختیار کریں؟ اپنی جوان لڑکیاں راستے میں کھڑی کر دو، حسین لباس پہنا دو، قریانی شکل میں رہیں۔ امیر نے سورۃ نور کی آیات پڑھی، آئے ایمان والو اغضوا من ابصارکم ویحفظوا فروجکم، نگاہیں نیچی کر کے چلنا ہے۔ کئی دن دیکھتے رہے ایک مسلمان کی نگاہ پرائی لڑکی پر نہیں پڑی۔ اب یہ بیٹھ کر مشورہ کیا کہ اگر ان کے امیر المومنین آ جائیں چابی حوالے کر دو، لڑے تو ہماری خیر نہیں، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ یہ چند آئے 600 سال 700 سال کا عیسائیوں کا قبضہ ہوا میں اڑ گیا، امیر المومنین کے سامنے چابی دے دی۔